اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کے اندر اپنے بے شمار نبیوں کو بھیجا۔ ہر ایک قوم کے مختلف انبیاء اکرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء اکرام اس روح زمین پر جلوہ فروز ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اور اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنی اپنی قوموں کی طرف لائے اور واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور وہ 4 انبیاء کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 انبیاء کو کیوں زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہے، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 نبیوں کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مابعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مابعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعن و تنقید کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اس طرح ہی جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح ہی جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ ایسے ہی لوگ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کے مشورات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توطیانوس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہو۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بادلوں کے ذریعے آسمان پر لے گئے تھے
اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کب قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی اور وہ شخص باہر نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آ کر دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا ہی وہی شخص ہے، یعنی طوطیانوس ہے، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کا قتل نہ کیا اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھوا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرے گا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے بادشاہ سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے باپ کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران ان کا گزر ایک پانی کے چشمے کے پاس سے ہوا اور اسی چشمے سے پانی پی کر آپ آب حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک شخص سارے مجمع سے ہوتا ہوا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی شخص اس بات کو علم نہیں رکھتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں،
اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر ملتا ہے۔ جس طرح کے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے بندے کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام آپس میں کافی دیر تک بات کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس ہی بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان کی طرف سے نیچے آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء علیہ السلام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی بھی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند آواز میں کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے حساب ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کو دیکھنے کا کہا تو آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی
اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں پہ ہی رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں پر رہنے دیا جائے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح جب قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔